الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد۔ فن خطابت کورس ہماری تیسری کلاس ہے، جس میں سے بہت سی چیزیں ہم اہمیت، افادیت، ضرورت وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کل کا جو ہمارا دوسری کلاس ہے یہ تیسری؟ جی یہ ہماری تیسری کلاس ہے۔ کل کی کلاس میں ہم نے خطابت کے اہم ستون کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں کہ جو خطابت کے لیے اہم ہیں، ضروری ہیں، یعنی خطابت شروع کرنے کے لیے۔ اور جب خطابت آ جائے تو پھر تو یہ آٹومیٹیکلی پھر ہو جاتی ہیں، لیکن ابتداً سیکھنے والوں کے لیے جو بہت ضروری ہیں تاکہ پھر آگے ان کا اچھا استعمال کیا جائے۔ تو یہ اس میں سب سے اہم جو ہے بدن بولی ہے، اور بدن بولی کے کیا کیا لوازمات ہیں اس کو دیکھ لیجئے گا۔ یہ کل ہم پڑھ چکے ہیں، ان کی ضرورت، یہ جو بازو اور دھڑ کا استعمال، اشارات کے زاویے۔ آج ہم ایک پریکٹیکلی بھی مشق کریں گے۔ جو اہم چیز ہے اس کے ساتھ ساتھ وہ ہے سانس پر قابو اور گرفت کا ہونا۔ کہ ایک اچھے بولنے والے کے لیے اس چیز پر گرفت ہو کہ اس کو اپنے سانس پر قابو ہو، جس طرح الفاظ سے کھیلنا چاہے، جملوں سے، اور یعنی اپ اینڈ ڈاؤن کرنا چاہے وائس پیچ کو، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے سانس پر گرفت ہو اس کو۔ اچھا، یہ کچھ مشقیں بھی عملی طور پر کرنی پڑیں گی آپ کو۔ اب اس سانس پہ گرفت کرنے کے لیے، قابو کرنے کے لیے کیا چیز ہے کہ مقرر کے لیے سانس پر قابو ہونا، لمبا سانس روکنا، گہری سانس لے پانا، کہ جب وہ کہیں لمبی بات کرنا چاہ رہا ہے تو اس وقت وہ گہری سانس، ایک لمبی سانس لے لے، اور ایک ہی سانس میں لمبے فکر کو مکمل کر پانا، تقریر کا حسن، روانی اور ذوق کو برقرار رکھ سکتا ہو، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب اس کے سانس پر اچھی گرفت ہوگی تو وہ اپنی مرضی کے مطابق جو ہے روانگی اس اپنی خطابت میں وہ کر سکتا ہے۔ خطیب کا خطاب قطعی، بے اثر، بیزار اور فنی اعتبار سے ناکام اس وقت ہو جاتا ہے کہ جب ایک خطیب، ایک مقرر، ایک خطیبہ، ایک بیان کرنے والی، ایک واعظہ، جب اس کو اپنے سانس پر، اپنے اس یعنی لمبی کرنی بات پر اور روانگی پر گرفت نہیں ہوگی تو اس کا خطاب، اس کا واعظ، اس کا بیان بے اثر ہو جائے گا۔ فنی اعتبار سے دیکھیں، فنی اعتبار سے کہا ہے، کچھ چیزیں ٹیکنیکلی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کرام کی طرف سے ہے کہ بعض لوگوں کا دل کا دکھ اور درد اتنا ہوتا ہے کہ وہ خاموش بھی رہیں تو ان کی خاموشی کے اندر بھی اللہ پاک لوگوں کے لیے فیصلے کر دیتے ہیں ہدایت کے۔ ہم نے کہا فنی اعتبار سے کہ جو ڈھنگ ہے بولنے کا، جو سلیقہ ہے، جو انداز ہے، اس اعتبار سے یہ فیل ہو گیا ہے۔ تو یہ ضروری ہے کہ اس کو سانس پر گرفت ہو۔ اب سانس کو بہتر بنانے کے لیے کیا کر سکتے ہیں ہم؟ ہمارے پاس مختلف قسم کی مشقیں ہیں۔ ان میں سے سب سے پہلی مشق تو آپ کو دے دی گئی ہے کہ اونچی آواز میں تقریر کی روزانہ مشق کرنا، جو 4 نمبر پر لکھا ہوا ہے کہ آپ روزانہ کم سے کم 10 سے 15 مرتبہ جو چھوٹی تقریر آپ کو دی گئی ہے یا اس کے علاوہ کوئی اور تقریر ہے اس کو اونچی آواز سے دہرائیں، کمرہ بند کر لیں یا کسی کھلی جگہ میں، باقی سنیں بھی تو کوئی مسئلہ نہیں، اپنے گھر کے اندر تو آپ اونچی آواز سے تقریر کریں۔ اس سے آپ کی سانس کی مشق خود ہوتی جائے گی، سانس کی مشق ہوتی جائے گی۔ دوسرے نمبر پر یہ ہے کہ لمبے لمبے سانس اپنے اندر کی طرف کھینچنا۔ اس کا طریقہ کار کیا ہے کہ آپ سانس کو 5 سیکنڈ کے لیے اندر کی طرف لیں، ناک کی طرف سے، اور لمبا کر کے آواز آپ کو آئی ہوگی کہ ناک کی طرف سے آہستہ 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 آپ سانس کو اندر لیں، تو گویا کہ سانس اندر جاتے ہوئے 5 سیکنڈ لگے اس کو۔ پھر جب آپ سانس لے لیں، پھیپڑوں اچھے پھول جائیں تو 10 سیکنڈ کے لیے اس کو روک لیں سانس کو اندر، تو 5 سیکنڈ آپ کو لگے سانس آہستہ آہستہ ناک کے راستے سے آپ نے اندر لیا، 10 سیکنڈ تک اس کو پھیپڑوں میں روک لیں تاکہ ان میں جگہ بنے، اور پھر اگلے 10 سیکنڈ کے لیے آہستہ جب اس کو نکالیں
निकाल ले, जब निकाल ले तो फिर उसके बाद फौरन सांस ना ले, फिर 10 सेकंड के लिए पेट को बिल्कुल खाली रखें, गोया के सांस निकालने के बाद फिर सांस को वहीं रोक लें कि अभी पेट खाली हो, कोई सांस अंदर ना ले। तो ये मश्क अगर रोजाना आप 8 से 10 मरतबा करें तो इससे आपके सांस पर जो मसाइल हैं वो आपके काबू में आ जाएंगे, आपको अपने सांस पर गिरफ्त हो जाएगी, सांस आपके काबू में हो जाएगा, उसके अंदर इतनी कैपेसिटी बन जाएगी कि आप एक लंबा जुमला रवानगी के साथ बोलना चाहें तो लगातार एक पैराग्राफ भी बोले तो छोटे छोटे सांस लेकर के आप रवानगी के साथ, गोया कि दूसरे को समझ में भी नहीं आएगी कि इसने सांस लिया या नहीं लिया, और आप वो पूरी रवानगी के साथ एक पैराग्राफ, जिससे लोगों को आप मोटिवेट कर सकते हैं अपनी बात को पे दर पे। जब जुमलों पर जुमला आता है तो वो एक दिमाग को टकराता है, फिर दूसरा, फिर तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा, लगातार जब एक रवानगी के साथ एक बात जुमलों की लड़ी पुरोई हुई मोतियों की जब इंसान के दिलो दिमाग में आस्ता आस्ता जाती है तो वो बात उसके दिलो दिमाग में जागुजी हो जाती है। तो इसके लिए ये 3 चीजें हो गई, लंबे लंबे सांस अंदर खींचना, उसका तरीकाकार आ गया, और आखिरी जो मश्क आज हमने करनी है प्रैक्टिकली वो गुब्बारे से मश्क करनी है, और बालून तो सबके पास मौजूद होगा, और अब आप अपने अपने बालून को अपने पास तैयार रखिएगा। मैं आपको तरीकाकार बताता हूं। आप अपने बालून के साथ कोशिश करें कि 3 से 5 सांस के अंदर अंदर उसको पूरे का पूरा फुला लें, यानी 3 सांस में जो सांस लें और उसमें हवा भरे, दूसरी मर्तबा, तीसरी मर्तबा, कोशिश करें कि 3 मर्तबा तक वो बिल्कुल बड़ा हो जाए, नहीं तो 5 मर्तबा। जी बिस्मिल्लाह, शुरू कीजिएगा थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह, दोनों तरह की मश्क आपने कर ली, बालून के साथ भी, सांस के साथ भी। और जब तक आप सीख रहे हैं, सीखने के बाद की बात नहीं है, प्रैक्टिकली तो अब आपने सीखनी शुरू किया खिताबत, फन खिताबत, तो अब आप लाजमी तौर पर ये कुछ मशकें कीजिएगा। सबसे पहले तो रोजाना जो आपको एक्सरसाइज के लिए तकरीर दी गई है उसको दोहराइएगा। दूसरा, ये 2-3 मशकें कीजिएगा और अल्लाह के लिए कीजिएगा, अल्लाह के लिए कीजिएगा, वल्लाह वल्लाह ये बहुत शिद्दत से जरूरत है। आज उलमा में भी बोलने वाले नहीं मिलते, लेकिन फिर कुछ मोतद भी तादाद है कि मस्जिद की इमामत खिताबत संभाल रहे हैं, लेकिन अफसोस उस वक्त होता है कि हमारी आलिमात, हमारी तालिबात 6-6 साल पढ़ती हैं, कुरान पढ़ती हैं, हदीस पढ़ती हैं, फिक्र पढ़ती हैं, तरबियती निसाब पढ़ती हैं, लेकिन उसके बाद जो है अपने एले महल्ला वाले इनसे महरूम होते हैं। इर्द गिर्द की बच्चियां कायदा नाजरा से लेकर सीरत कोर्स से लेकर यानी छोटी सी छोटी चीजें भी नहीं करवा पाती। उसकी वजह यह है कि बोलना ना आने की वजह से। और उसका नुकसान क्या होता है कि जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा होता, स्कूल कॉलेज की बात बच्चियां वो किसी न किसी के पास जाके मुख्तलिफ लोगों के पास 3 महीने के 4 महीने के कोर्सेज किए, फिर उसके बाद दर्स कुरान भी शुरू कर देती हैं, दर्स हदीस भी शुरू कर देती हैं, और जिन्होंने बाकायदा तौर पर पढ़ा है वो गूंगी और बहरी बन के बैठ जाती हैं। तो इसको तो हमारे उस्ताद हजरत मुफ्ती और सब तो कहते हैं कि ये गूंगे शैतान है, और खवातीन में फिर इस तरह के आलिमात बने और वो आके उसको डिलीवर ना करें, उसको अवाम इर्द गिर्द के लोग प्यासे हैं और उस तक अल्लाह का पैगाम और नबी की सुन्नत और उसकी सीरत का जो है पैगाम ना पहुंचे, तो फिर तो गूंगे शैतान ही शुमार होंगे सब, मुअल्लिमात भी, मुअल्लिमीन भी। अल्लाह पाक मुझे और आपको अमल करने के तो अल्लाह के लिए मेहनत कीजिएगा, ये जरूरी है। और इसको अपनी जिम्मेदारी समझ के कि ये मेरी जिम्मेदारी है, मेरे फराइज में शामिल था कि मैं अपने इर्द गिर्द में लोगों को, खवातीन के लिए शॉर्ट कोर्सेज शुरू करूं, उनको दर्स भी दूं, दर्स कुरान, दर्स हदीस, सीरत के दर्स दूं, और बाकी जो है ईमानियात पर, रिफाइयात पर, अखलाकियात पर और अमलियात पर उनको छोटे छोटे आप कोर्सेज करवाएं अपने मोहल्ले में, और वो उसी वक्त मुमकिन है जब आप बोलना आता है। जी, तो ये कुछ चीजें। आज अगली जो चीज हम पढ़ने जा रहे हैं, खौफ क्या है। कल सवाल भी हुआ था, खौफ, व्हाट इज फियर। खौफ या फियर दर हकीकत ये एक सराब है, एक वो रेगिस्तान है कि जैसे गर्मियों में इंसान सफर करता है रोड पे तो दूर तक सैराब नजर आता है, पानी नजर आता है रोड पर, लेकिन जब करीब जाते हैं तो कुछ नहीं होता। ये भी वही चीज है जो अपना वजूद नहीं रखता, लेकिन ये इंसान को और एक मुकर्रर और मुकर्रर को, खुसूसन एक आलिमा को भटका देता है, ये भटका देता है। तो इससे डरिएगा नहीं। अब इसका तरीका क्या है।
اب اس کی وجہ کیا ہے؟ اکثر ماہرین نفسیات کے نزدیک انسان کا سب سے بڑا دشمن یہ خوف ہے، سب سے بڑا خوف ہے۔ خوف کی علامات کیا ہوں گی؟ علامات یہ ہیں کہ اسٹیج پر جا کر ہکلانے لگ جائے، آواز میں لرزش آ جائے، ہلکا سوکھنا، پانی کی ضرورت پڑ جائے، ہاتھ پاؤں اور ٹانگوں کا کانپنا، نظر کا دھندلا جانا، دل کی دھڑکن کا بڑھ جانا، ماتھے پر پسینے کا آ جانا، یہ سب خوف کی علامات ہیں۔ اور یہ سب، ان سب چیزوں سے مجھے اور آپ کو کئی مرتبہ گزرنا پڑا ہوگا، اور آج بھی جب آپ پہلی مرتبہ شروع کریں گے تو آپ کو ان سے، لیکن کوئی بات نہیں، اس خوف کی وجہ کیا ہے؟ پہلے اس کی وجہ سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سمجھتے ہیں۔ وجہ کیا ہے؟ سب سے پہلے ہمیں اپنے اوپر اعتماد نہیں ہوتا، عدم اعتماد، اپنے اوپر عدم اعتماد۔ نمبر 2، اپنی صلاحیتوں پر بھی اعتماد نہیں ہے۔ نمبر 3، کبھی ہم نے بولنے کے لیے تیاری نہیں کی ہے، تیاری نہ کرنے۔ اور چوتھی، آنے والے وقت کا ویسے خوف ہوتا ہے کہ ابھی یہ آئے گا، مجھے بولنا پڑ جائے گا تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ لوگوں کا مرکز نکاح کا خوف بننا کہ سب مجھے دیکھ رہے ہیں، سب کی مجھ پر نظر ہے، اس کا خوف۔ اپنے آپ کو دوسروں سے موازنہ نہ کر پانا، بھائی میں تو اس کے برابر ہی نہیں ہے، وہ تو بس ایسے، بس ہم، مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ اپنے اوپر اعتماد نہ ہو اور دوسروں کے برابر اپنے آپ کو نہ سمجھنا۔ ناکامی کے بارے میں سوچنا، ادھر جائیں گے تو جملہ غلط ہو جائے گا، لفظ غلط ہو جائیں گے، میں بول سے ہی نہیں پاؤں گی، ایسے ہو جائے گا، پھر لوگ میرا مذاق اڑائیں گے، یہ چیزیں۔ اور آخری چیز ہے کہ سانس پر قابو نہیں ہوتا، تو سانس پر قابو نہ ہونے کی وجہ سے یہ باقی ساری چیزیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں، خوف، خوف کی علامات، اس کی بنیادی وجہ، یہ وہ چیزیں۔ اب خوف کو دور کیسے کیا جائے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ اس سے کیسے چھٹکارا حاصل کیا جائے؟ وہ کیا طریقہ ہوگا؟ وہ کیا وے ہے؟ وہ کیا راستہ ہے کہ جس کو میں اور آپ اپنائیں اور یہ جو خوف ختم ہو جائے اور ہم بلا جھجک بولنے والے بن جائیں؟ ہر جگہ پر اگر مجھے اور آپ کو درس قرآن، درس حدیث دینا پڑ جائے، ایمانیات پہ بات کرنی آ جائے، عملیات پر، احکام پر بات کرنی آ جائے، اخلاقیات پر آ جائے، اصلاحیات پر بات کرنی آ جائے، سماجیات اور رفاہیات پر بات کرنی آ جائے، تو ہم بلا خوف و خطر بول سکیں، تو وہ کیا ہوگا؟ وہ انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں پڑھیں گے، کیونکہ ہمارے پاس ابھی ٹائم کم ہے اور کچھ آپ کو مشق بھی دینی ہے۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں ہم کہ خوف کو دور کیسے کیا جائے گا وہاں سے شروع کریں گے۔ اور آج آپ میں سے کوئی مجھے تھوڑی سی مشق سنا دیں جو کی ہو کسی نے پریکٹس، اور ایک مشق میں آپ کو سناؤں گا جس میں آپ کو کچھ چیزیں بتائی جائیں گی۔ سبحانک اللہم و بحمدک ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ استاد صاحب آپ کو مشق ادھر ہی سنا